السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج دو موضوعات پر بات کریں گے کہ چیئرمین نیب کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو لوگ گئے ہیں وہ کس مقصد کے لیے گئے ہیں، اس سے سپریم کو چیئرمین نیب کے متعلق چیئرمین نیب کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے، ایک اس پہ بات کریں گے۔ دوسری جو خورشید شاہ کی ضمانت ہو رہی ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اسی چیئرمین نیب کی وجہ سے اور اسی نیب کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ بہت بڑی واردات ہے جو پکڑی گئی ہے۔ اور تیسری بات کریں گے ہم جو افغانستان میں طالبان روز سینکڑوں یعنی درجنوں ضلعوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور جو اسلحہ بھیجا گیا ہے بائی ایئر ادھر سے انڈیا سے C-20 جہازوں میں 40 ٹن سے زیادہ اسلحہ بھیجا گیا ہے، جو موجودہ کابل کی مرکزی حکومت ہے اس کے اثرات پاکستان پر کیا پڑنے والے ہیں، طالبان کا لائحہ عمل کیا ہوگا، یہ ہے وہ دو تین باتیں جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے خورشید شاہ کی۔ خورشید شاہ 20 مہینوں سے جیل کے اندر ہے، لیکن آج تک اس کا ریفرنس نہیں مکمل ہو سکا اس پر، یعنی اس کیس میں بھی تقریباً 100 سے زیادہ گواہان ڈالے گئے ہیں، اس لیے یہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ چیئرمین نیب کو بھی پتہ ہے، نیب کے پورے محکمے کو بھی پتہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہم اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو اب 20 مہینے کے بعد اس کو مبارک ہو کہ اگلے ہفتے اس کا ضمانت ہو جائے گا۔ یعنی اس قوم کا جو پیسہ لوٹا گیا ہے، جو بڑے بڑے محلات دنیا کے ہر سب کانٹیننٹ میں بنائے گئے ہیں، لیکن اس چیئرمین نیب نے، اس عدالتوں نے جو ان مجرموں کا جو ساتھ دیا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ کسی ملک میں اب لوگ اگر خود اس سے پوچھنے نکل پڑے تو ان کو جگہ ملے گی نہیں چھپنے کے لیے، اور یہ لوگ بچیں گے بھی نہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، کیونکہ جتنا کوشش وزیر اعظم کر رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہی بار بار جب کہتا تھا تو لوگ کمنٹس میں کچھ اور کہتے تھے، مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ چیئرمین تو لگایا ہی خورشید شاہ اور شاہدہ خان عباسی نے ہے، یہ کیسے ان کو سزا دے سکتا ہے؟ یہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو کبھی بھی ان کا کیس کبھی بھی حل نہیں ہوگا، اسی طرح بیچوں بیچ رہے گا، اور اس دوران ان کا خیال ہے کہ حکومت ختم ہو جائے گی اور یہ قصہ پارینہ بن جائے گا، لیکن ایسے ہوگا نہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ یہ اس کے بعد اگر خدا نہ کرے یہ شخص ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہوگا وہ ان کے طوطے اڑ جائیں گے، یہ ان کے بچے بھی نہیں بچیں گے ان لوگوں کے۔ یہ جو چیئرمین نیب ہے، جو پورا نیب ہے، اور اس کے ساتھ جو ریلیف جو لوگ ان کو دے رہے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے، ان کو خوب غور کرنا چاہیے اس بات پر جو میں آج کہہ رہا ہوں۔ یعنی یہ جو اتنی ڈرامہ بازی ہو رہی ہے کہ ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے چیئرمین نیب کے خلاف لوگ گئے ہیں کہ یہ عمران نیازی گٹھ جوڑ ہے اور یہ اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، اور یہ شخص جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ صرف دکھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ان دونوں نے، یعنی چیئرمین نیب نے اور یہ جو پارٹی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کا آپس میں اتفاق ہے اس چیز پر کہ آپ لوگ ایسا کریں، کیونکہ میرا ٹینیور تو ویسے بھی ابھی 2.5 مہینے بعد ختم ہونے والا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ ایک شخص 2.5 مہینے بعد ریٹائر ہو رہا ہے، 4 سال اس سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیونکہ یہ ان کو فائدہ دے رہا تھا تو ان کو سوٹ کر رہا تھا، اور اسی طرح ہی کرتا رہا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کیس میں 100 سے زیادہ گواہان ڈالتا تو وہ کیسے وہ ریفرنس مکمل ہوتا، اور آگے بھی مہربانیاں ان پہ ہو رہی ہیں، دوسری طرف سے بھی جو عدل دینے والے ہیں، انصاف دینے والے ہیں، وہ بھی نہیں پوچھتے تھے۔ تو آج پہلی دفعہ سکر میں جج نے پوچھا نیب والوں سے کہ آپ کون سا وہ ریفرنس لائے ہیں، ہمارے سامنے رکھیں یہ خورشید شاہ کے کیس میں۔ تو انہوں نے کہا کیس ابھی ہم لے آئیں گے، تھوڑا ہمیں ٹائم چاہیے، باقی کاغذات
گاڑی میں پڑے ہیں تو انہوں نے کہا گاڑی میں آپ کاغذات لائے ہیں یا کوئی بینس لے کے آئے ہیں تاکہ اندر آپ نہیں لا سکے. یہ گٹھ جوڑ ہے. سب کو معلوم ہے یہ کہ عدالت کیا کرنا چاہتی ہے, نیب کیا کرنا چاہتی ہے, اور یہ چیئرمین خصوصاً اس کی تو پوری تاریخ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کتنی بار. اور لوگ پھر کہتے تھے کہ آپ اس شخص کے پیچھے کیوں اس طرح پڑے ہیں. تو یہ میرا کوئی ذاتی دشمن نہیں ہے, نہ میرا اس کے ساتھ کوئی واقفیت ہے یا میرا کوئی کیس ہے اس نے پکڑا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ شخص ابتدا سے یہ ٹھیک نہیں تھا. اب یہ ایک نئی واردات اس نے ڈالی ہے کہ اپنے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں لوگوں کو بھیجا گیا تاکہ میں نیک نام رہوں, کہ اس لیے میرے پیچھے گئے سپریم جوڈیشل کونسل میں تاکہ میں ان کو تو چھوڑ نہیں رہا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ یہ جتنے بڑے صرف 15 کیسز ہیں بڑے سیاستدانوں کے جن میں اربوں روپے ہے, اس شخص سے کوئی پوچھے کہ آپ نے ایک پائی بھی برآمد کیا ہے یا کوئی کیس آپ نے منطقی انجام کو پہنچایا ہے, تو جواب ہوگا کہ کبھی نہیں. تو اس شخص کو معاف کرنا ظلم ہے. اس کو یہ نہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل یہ کہے کہ یہ نااہل ہے اور یہ گھر چلا جائے. یہ آرٹیکل 209 میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن اس شخص کو اگر ایسے بچایا گیا, اس چیئرمین نیب کو, آئندہ بھی پھر سب لوگ یہی کام کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ بیوروکریسی کا ہمارا کیا حال ہے, ہمارے عدلیہ کا کیا حال ہے, اور پھر چیئرمین نیب. اب یہ دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. یعنی سامنے جو ٹیز پڑی ہوئی ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں جو پیسے ظاہر آئے ہوئے ہیں وہ 25 ارب اور 7 ارب ایک شخص کے اکاؤنٹ میں. یہ جو شہباز شریف کا کیس ہے اس کو دیکھ لے, نواز شریف کو دیکھ لے, زرداری کو دیکھ لے, بلاول کے جو کیسز ہے اس کو دیکھ لے, جتنے بھی مولانا فضل الرحمان کی کیسز دیکھ لے, مریم نواز کی کیسز دیکھ لے, کسی ایک کو اس شخص نے آج سزا دی ہو تو میں پھر میں مان لوں گا کہ ہاں یہ شخص ٹھیک تھا. یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ پاکستان کے ساتھ جتنی بڑی دشمنی اس شخص نے کی ہے چیئرمین نیب نے, شاید کسی اور نے آج تک نہیں کی ہو. یعنی یہ کل بنتے ہیں تقریباً 2200 ارب روپے, جن کے نام میں نے لیے ان کے بنتے ہیں. وہ جو پیپل پارٹی کے اور لوگ ہیں یا مسلم لیگ نون کے جو ان کے دوسرے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی شامل کریں تو یہ اس سے ٹرپل اور پتہ نہیں کتنے فیصد اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ہے اس شخص کا کارنامہ کہ آخر میں سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنے خلاف خود آدمی بھیجتا ہے کہ میرے خلاف جاؤ, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں تو بہت بڑا اچھا کام کر رہا تھا تو یہ لوگ میرے خلاف. آپ کا ٹائم ہی ختم ہو گیا. آپ کیا اچھا کام کر رہے تھے؟ آپ نے تو جو ظلم اس ملک کے ساتھ کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا, یہ آپ یاد رکھیں. اور پھر ان کا وکیل کون ہوتا ہے؟ یہ وہی وکیل ہے مخدوم علی خان, وہ جو نواز شریف کا بھی وکیل ہوتا ہے. یہ لوگ عجیب قسم کے, یعنی یہ میں جب کہتا ہوں کہ ان وکلاء کی اولاد کو آپ دیکھ لیں, جو اس قسم کے وکلاء ہوتے ہیں, جو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے قتل کیا ہے لیکن وہ اس کے کیس بھی لڑتے ہیں, اور جو مقتول خاندان ہے اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اسی طرح جو ملک کو لوٹتے ہیں تو وہ پھر انہی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ان کا رزق حلال ہے؟ تو یہ خود بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے تو ان کو پتہ چل جائے گا, اور ان کی اولاد سے یہ سب کچھ نکلتا ہے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ گمراہ ہو چکے ہیں یہ سب لوگ. یہ پورا معاشرہ تباہ ہے اس وقت. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ خورشید شاہ کو بھی ضمانت مل جائے گی. 1 میٹر ریڈر جس پر 40 ارب کا ریفرنس بنا ہوا ہے اور سب دنیا کے سامنے ہے, اس کو بھی ضمانت ابھی مل جائے گی. شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا. لاہور ہائی کورٹ نے اس کو جو کچھ ریلیف دینا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو جو ریلیف دینا تھا, دوسرے جو جتنے بھی ہے سب ریلیف ہی ریلیف ہے. اس ملک میں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب یہی چیز کس طرح ٹھیک ہوگی اس کا اور علاج ہے, لیکن خدا نہ کرے کہ وہ کام ہو جائے. ہم اس وقت نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو تگ و دو یہ شخص کر رہا ہے عمران خان, اور آئندہ ہمیں ایسا شخصیت سیاست میں ملے گا نہیں. میں سیاست پر کیا بیچتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے, لیکن پہلے دفعہ ہمیں ایک
ایسا آدمی ملا جس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن اس کو دھڑکتا ہے، لیکن اس شخص کو بھی ناکام بنانے کے لیے یہ پورے ادارے یکجا ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف یعنی کہ اگر یہ ناکام ہوتا ہے، خدا نہ کرے، تو کیا یہ ان کا یہ خیال ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوگا تو پھر یہ خاندان اقتدار میں آئیں گے؟ یہ نہیں آ سکتے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کی یہ نجس لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے، تو پھر کون آئیں گے آپ سمجھ جائیں۔ اور وہ پھر اس طرح نہیں ہوگا، پھر ان کو کوچوں میں، سڑکوں میں، ان کو جیسے وہ کہتا تھا نا کہ میں زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پر، پشاور کے سڑکوں پر، لاہور کے سڑکوں پر گھسیٹوں گا، لیکن ان کو حقیقتاً ایسا ان کے ساتھ کیا جائے گا جن کی طرف میرا اشارہ ہے، آپ لوگ سمجھ گئے۔ یہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے اہل ہے، جس کے لیے جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ میں بار بار کہہ دوں، بچنے والے یہ نہیں ہے، لیکن جو ظلم ہمارے اداروں نے اس ملک کے ساتھ کیا وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس شخص کو جب ابتدا سے یہ آیا تھا تو میں نے اس وقت اپنے کتنے آپ پلے لسٹ میں جا کے میرے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہر ویڈیو میں اس شخص کی ذکر کرتا تھا کہ انسان اندر سے جلتا ہے کہ اس کی کرتوت دیکھ کر کہ یہ کس قسم کا یعنی ڈرامہ بازی کر رہا ہے۔ اور ایک کیس ختم نہیں ہوتا تو 10 اور لے لیتا ہے، 10 لینے کے بعد 20 اور لے لیتا ہے، صرف ڈرامہ بازی یہ، اور ایک بھی آج تک حل نہیں۔ اور کیا کہتا کیا ہے کہ ریکوری دے کے او بھائی آپ کی ریکوری ہمیں معلوم ہے۔ یہ ایک شخص کی ریکوری کو آپ کا پورے نیب نے جتنی ریکوری کی ہے اس 4 سال میں، ایک شخص کی جتنی کرپشن ہے اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ یہ ڈرامہ بازی عمر بھر کرتے رہے ہیں۔ جب آپ سپریم کورٹ میں تھے تب بھی آپ ڈرامہ باز تھے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو اللہ بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ، آپ کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس غریب قوم کے ساتھ آپ نے کون سے ڈرامے کھیلے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری ایک بات چل رہی ہے کہ اب افغانستان میں فساد شروع ہو جائے گا تو اس کا فائدہ بھی یہ جو اپوزیشن ہے ان کو پہنچے گا کہ مولانا فضل الرحمان کی شکل میں کسی اور کے، یہ کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہماری بہت بہادر افواج ہے، دنیا کا کوئی کچھ ان کا نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سب کچھ کو ٹھیک کر کے رکھیں گے، اور یہ بہت بڑی قوت ابھر کر نکل رہا ہے پاکستان۔ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، صرف جو کچھ ہو رہا ہے اندرونی سے، جو میں نے ابھی ذکر کیا ان لوگوں کا، چیئرمین نیب کا، اپوزیشن کا، اداروں کا، عدالت کا، جو بھی آپ کہیں، ان کی وجہ سے ہم تباہ ہیں، اور ان کو بھی لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے۔ یہ خدا سے ڈرے، ان عوام سے بھی ڈرے۔ جو ظلم یہ لوگ کرتے ہیں یعنی انصاف کے نام پر، آخر ایک دن ان سے پوچھنا تو پڑے گا۔ تو یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو صحیح کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں محسوس ہوتی، تو وہ مجھے کہنا پڑتا ہے۔ ابھی ایک اور بات شروع ہو گئی کہ ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، مریم نواز اور اس کے جو دوسرے غلام ہیں، احسن اقبال اور پتہ نہیں کون وہ خواجہ آصف جس کا نام ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ ہمارے تعلقات فوج کے ساتھ اچھے ہو گئے، اب ہمارا نمبر آنے والا ہے۔ میں قسم تو نہیں اٹھاتا اور ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو ڈرامہ بازی ہو رہی ہے حقیقتاً اس میں 1% بھی حقائق نہیں ہے، صرف اپنے پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ڈرامہ بازی کرتی ہے کہ میں نے اپنے فوجی بھائیوں کو دیکھا آزاد کشمیر کے جلسے سے واپس آتے ہوئے تو مجھے اپنے بیٹے جنید جمشید جیسے لگے، اور یہ مجھے اتنے پیارے ہیں جتنا مجھے یہ خاتون ہے جو ہمارے آرمی چیف کو گالی دیتی تھی، یہ ہمارے ایسے چیف کو گالی دیتی تھی۔ پورے ملک کو بدنام کرنے میں اس عورت نے، اس کے والد نے، اس کے خاندان نے کوئی کسر نہیں چھوڑا، اور اب اس کو وہ فوج اچھی نظر لگنے یہ ڈرامہ بازی ہوتے۔ یہ بہت بڑے فنکار لوگ ہیں، یہ جب ایک طریقے سے کام نہیں نکلتا یہ کسی اور طریقے، لیکن ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ان کو معلوم یا تو یہ بالکل مکمل پاگل ہے، یا یہ اللہ کے عذاب میں ہے۔ 2 عذاب میں تو ہے آلریڈی، یہ 2 چیزوں میں ایک ہے۔
آپ کو یہ افواج پاکستان تسلیم کریں گے اور آپ کو اقتدار دلائیں گے، اور کیا اقتدار دلانا افواج پاکستان کا کام ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے، صرف ان کا یہ تعلق جو آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ اس سے جلتے ہیں، مرتے ہیں، اور آپ پھر ڈرامہ بازی شروع، ایک طرف گالیاں دیتے ہیں، دوسرے دن آ کر کے ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اب ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے، یعنی کہ یہ ابھی جانے والا ہے عمران خان، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستانی افواج کے پاس، پاکستان کے پاس انٹرنیشنل ایک فیس ہی رہ گیا ہے، وہ ہے عمران خان، اور وہ دنیا سمجھتی ہے کہ اس کی ایمانداری کہاں تک ہے، اور وہ قابل کس چیز کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے وہی کام لینا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے دوسری طرف اشارہ کیا، یہ میں نے مایوسی میں کیا کہ یہ جو ادارے جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، یعنی اب یہ اتنی بڑی ڈرامہ بازی کہ خود اپنے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں لوگوں کو بھیجنا تاکہ میں صاف و شفاف نکل جاؤں، کیونکہ 2 مہینے رہ گئے ہیں، تو میں لوگوں کو یہ کہوں کہ دیکھو یہ اپوزیشن کو میں نہیں چھوڑ رہا تھا، تو انہوں نے میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں اپیل دائر کر دی۔ اب یہ اس کو سمجھنا چاہیے، عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا ایک کھیل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ اب آئندہ جو کچھ بھی ہوگا، میں ابھی سے کہتا ہوں کہ جو بھی چیئرمین آئے گا تو سب سے پہلے، میں کوئی وہ نہیں ہوں کہ میں کوئی حکم دے سکتا ہوں یا میری کوئی بات مان سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس شعیب صدر جیسے لوگ موجود ہیں، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، تو سپریم کورٹ کو چاہیے، یہ تو عمران خان تو بیٹھے گا نہیں شہباز شریف کے ساتھ، یعنی اس مشورے میں، یعنی چیئرمین نے بنانے میں، تو یہ سپریم کورٹ کو ابھی سے سوچنا چاہیے، جو ہمارے 4-5 ججز ہیں سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ، جن کو پورا قوم سلوٹ کرتا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ایسے شخص کو، جس کا نام میں نے لیا شعیب صدر، میں جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن صرف تاریخ آدمی کو معلوم ہوتی ہے کسی کی کہ اس کا کردار کیا تھا، تو اگر ایسے شخص کو آپ چیئرمین نیب بنائے تو میں پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس اپوزیشن سے پیسہ کیسے برآمد ہوتا ہے، ان کی چیخیں کیسے نکلتی، یہ سیاست سے توبہ کیسے نکالتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ابھی تک اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ عام آدمی تک میری آواز پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ذمہ میں رکھے۔ والسلام۔